صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں گے, بیڑی چھوٹ جاتی ہے. کوشش کرو عشاء کی نماز جیسی مغرب کے بعد آؤ مسجد سے نماز پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ جاؤ گھر میں, بیڑی کی ہوک اٹھے گی لیکن نہیں, مت پیجیے, فوراً عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاؤ, تراویح پڑھ کے سو جاؤ. چھوڑ سکتے ہو, آسان ہے, لیکن نہیں. ہوتا کیا ہے, مغرب سے صبح سے فجر سے مغرب تک تو خوب بھوکے پیاسے رہیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے. اب امام صاحب مغرب میں نماز میں قرات لمبی کر دیں تو پیچھے دولے کمینے جلدی پڑھ, ہم بہت بھوک لگ رہی بیڑی پینے کی. اگر کہیں انہوں نے پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب بولا, دل میں ہو رہا قل اللہ پڑھ لے, نہ پڑھ لے, اتنی لمبی سورت. اب جیسی ہی نماز پڑھی السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, فوراً بھاگیں گے باہر, نکالیں گے ماچس. دن بھر جس کو چھوڑا, روزہ افطار کے بعد سب سے پہلا کھانا نہیں کھائیں گے گھر آ کے, بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ. رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو کس مہینے میں چھوڑیں گے؟ منظر بتایا ابھی ہم نے, یہ سب ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ بیڑی, سگریٹ, پان, تمباکو, گٹکا, راشری, اس میں کسی کو برا مت نہیں ماننا چاہیے. بہت سے مولوی بھی کھاتے ہیں. اب آ رہی ہے بات, تو آ رہی ہے, تو کیا مطلب ہے اگر مولوی کھائے تو وہ چیز جائز ہو گئی؟ بہت سے لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سعودیہ میں ہو رہا ہے, تو سعودیہ کیا ہمارے لیے دلیل ہے؟ سعودیہ کا بادشاہ اگر نماز نہ پڑھے تو کیا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ ہم بھی نماز, کیوں سعودیہ کا بادشاہ بھی پڑھ رہا ہے؟ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اگر بیڑی, سگریٹ, پان, تمباکو میں نشہ نہ ہوتا تو گورنمنٹ سگریٹ کی ڈبی پر یہ نہیں لکھتی کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, یہ نہیں لکھتی کہ ہیلتھ کے لیے, تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے. جو چیز تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے. جس کو تندرستی کو نبی اکرم نے 1000 نعمت کہا ہو, پھر اس تندرستی کو خراب کرنے والی چیزوں کو حلال یا جائز یا مکروہ کر دیں گے. یا اکروہ مکروہ ہم نے اپنے پاس سے نکالا. اکروہ مکروہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. مکروہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کھانا تو نہیں چاہیے, اگر کوئی کھا لے تو حرج نہیں. اس کا مطلب حلال ہے. کھانا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی کھا لے تو گناہ نہیں, حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس کو ناپسند کرتے تھے لیکن اس کو حرام نہیں. جیسے پیاز, کچی پیاز, لیکن وہ حرام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا, تم لوگوں میں سے جو شخص کچی پیاز یا کچا لہسن کھا لے اس کو ہماری مسجد میں نہیں جانا چاہیے, نماز میں نہیں. کیوں؟ کچی پیاز یا کچا لہسن سے بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو وہ بدبو بری لگتی ہے. تو اللہ کے رسول نے صرف کھانے سے منع نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, کھا کر ہماری مسجد میں نہ جاؤ. 1 بجے اگر ظہر کی اذان ہوتی ہے تو 12 بجے آپ کھا لیجیے, آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی. 20-25 منٹ اس کی بو رہتی ہے. یا پھر ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آئیے, کھانا کھائیے, اس کے بعد آپ کھا لیجیے. مکروہ نہیں کا, حلال ہے, لیکن صرف نماز کے لیے جانے کے لیے, کھا کر جانے کے لیے منع کیا. اب اس میں کوئی کہتے پیاز مکروہ ہے, مکروہ نہیں, پیاز حلال ہے. کچی پیاز, کچا لہسن, کچی مولی حلال ہے, لیکن کچی پیاز, کچا لہسن, کچی مولی یہ چیزوں سے بدبو آتی ہے, ہم مسجد میں کھا کر نہیں جا سکتے ہیں. اب سوچو جب پیاز اور لہسن کھا کر نہیں جا سکتے تو بیڑی پی کے جا سکتے ہیں؟ چلو فیصلہ کر لو. بہت سے تو مولوی ہم نے ایسے دیکھے, بنگالی میں اذان ہو رہی, ان کو نماز بھی پڑھانا جلدی اور نماز بھی پڑھا رہے. ارے جب کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آدھے گھنٹے تم مسجد میں نہیں جا سکتے ہو, بیڑی اور سگریٹ پی کے کیسے چلے گئے تم؟ اب آپ سے سوال ہوگا, مولوی صاحب یہ حرام چیزیں کھانے والا مولوی کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ سوال ہوگا آپ سے, ہوتے ہیں سوال. سن لیجئے, آپ کی نماز ہو جائے گی چاہے وہ کتنی بیڑی پیتا ہو, کتنی سگریٹ پیتا ہو. آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
اتنے لوگوں کا گناہ اس مولوی کے سر پہ لادا جائے گا جو ان کی امامت کر رہا ہے۔ بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، چھوٹتی نہیں عادت، بہت برا نشہ ہوتا ہے بیڑی سگریٹ کا۔ چھوڑو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 1.5-2 مہینے کے بعد صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، بیڑی چھوٹ جاتی ہے۔ کوشش کرو عشاء کی نماز جیسی مغرب کے بعد آؤ مسجد سے نماز پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ جاؤ گھر میں، بیڑی کی ہوک اٹھے گی لیکن نہیں، مت پیجیے، فوراً عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاؤ، تراویح پڑھ کے سو جاؤ۔ چھوڑ سکتے ہو، آسان ہے، لیکن نہیں۔ ہوتا کیا ہے، مغرب سے صبح سے فجر سے مغرب تک تو خوب بھوکے پیاسے رہیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ اب امام صاحب مغرب میں نماز میں قرات لمبی کر دیں تو پیچھے گالی کمینے جلدی پڑھ، ہم بہت بھوک لگ رہی بیڑی پینے کی۔ اگر کہیں انہوں نے پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب، بولا دل میں ہو رہا قل اللہ پڑھ لے، نہ پڑھ لے، اتنی لمبی سورت۔ اب جیسی ہی نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً بھاگیں گے باہر، نکالیں گے ماچس۔ دن بھر جس کو چھوڑا، روزہ افطار کے بعد سب سے پہلا کھانا نہیں کھائیں گے گھر آ کے، بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو کس مہینے میں چھوڑیں گے؟ سوچیے۔ نذیرہ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیسے ڈرایا آپ نے؟ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا تو جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اور جلایا تو وہ جہنم سیاہ بالکل بلیک اور کالی ہو گئی، اور آج بھی کالی ہے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی۔ اگر جہنم کی دیوار سے اللہ تعالیٰ سوراخ کر دے، جہنم کی دیوار سے اگر اللہ تعالیٰ سوراخ کھول دے سوئی کے سوراخ کے برابر بھی، تو اس سے جو گرمی نکلے گی، جو جہنم کی دیوار سے جو گرمی نکلے گی، اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ، سوئی کے سوراخ کے برابر اگر دیوار میں سانس ہو جائے، اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو رہی ہو، تو وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، ایک لمحہ جہنم میں ڈال کر کسی کو نکال لو، ایسے ڈالو ایسے نکال لو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک لمحہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہوتا ہے، ایک لمحہ، یہ بھی زیادہ ہو گیا۔ دیکھیے ایک لمحہ بتا رہا ہوں، جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ زیادہ ہو گیا، یہ دیر زیادہ ہو گئی۔ پھر سے دیکھیے گا، یعنی میری انگلی جب انگوٹھے پر آئے تب دیکھیے گا، یہ بھی زیادہ ہو گیا۔ اتنی دیر کے لیے اگر جہنم میں کسی کو ڈال کر نکال لیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی سی دیر میں جہنم کی گرمی سے جل کر جو آدمی آئے گا، پھر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دو، دنیا کی آگ میں خوب لمبی آگ جلا کر دنیا کی آگ میں ڈال دو، تو دنیا کی آگ میں اس کو آرام سے نیند آ جائے گی اور سو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ جہنم کی آگ؟ ایسے کر کے نکال لیا، اتنی دیر میں اس نے جو تکلیف محسوس کر لی، زندہ ہے لیکن اتنی تکلیف محسوس کر لی کہ اگر اس آدمی کو اب دنیا کی آگ میں ڈال دو تو اس کو دنیا کی آگ میں ایسا لگے گا جیسے ہم گرم اے سی میں سو رہے ہیں یا ہیٹر کے پاس بیٹھ کر تاپ رہے ہیں، اور سردیوں میں ہیٹر جلا کے ہم سو رہے ہیں، آرام سے نیند آ جائے گی۔